آ رہی ہے؟ نہیں میرے خیال سے ڈی سی ہو گیا. جی 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 میں ہو گئی ہوں، واپس آ گئی. جی جی آ گئے سب. جی جی وہ مومنٹریلی جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہوا تھا، ہو گیا دوبارہ الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے جو دیا جاتا ہے وہ بھی جو بادشاہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ جب تک اپروو نہیں کرے گا نہیں دیا جا سکے گا. پھر یہ کہ جو آپ وہاں پر باقاعدہ ایک نصاب ہے، اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں جمعے کے خطبے میں، آپ کیا بات کر سکتے ہیں، کیا بات نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ جہاد پر بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب ایک خاص جو ہے وہ ایجنڈا ہوگا یا ایک خاص جسے کہتے ہیں نا، جب ایک پروفیشن بن جائے گی یہ چیز، جب یہ مدارس جو ہیں ان کو پیچھے سے فنڈنگز ہوں گی، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک سارٹ آف یرغمال ہو جائیں گے انہی طاقتوں کے ہاتھوں میں جو انہیں فنڈنگ کرتی ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر نیکی کا حکم لوگوں کو ہی دے سکتے ہیں. وہ صرف لوگوں کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ جا کے فلسطین میں لڑو، وہ خود نہیں لڑیں گے جا کر. ٹھیک ہے، وہ پھر جہاد کی پرانی قصے کہانیاں سنائیں گے. ٹھیک ہے، وہ پھر تقویٰ کی توکل کی باتیں ہی کریں گے، لیکن وہ پھر اپنے آپ پر ان کے اپلائی نہیں ہوں گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ تم ابھی ان انسانوں میں سے ہو، یعنی یہود کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا وہ تو ایک ورس طریقے سے اس ٹریٹ کو ایگزیبٹ کرتے تھے نا، کہ دوسروں کو نیکی کا حکم اور اپنا ورتیرہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان لوگوں میں سے ہو جو مطلب جن کی شہرت عرب سے کے باہر بھی پھیلی ہوئی تھی. اتنے تم لوگ پڑھے لکھے ہو کتاب کے، اللہ کی کتاب کے، لیکن تمہیں اگر اتنی بھی عقل نہیں آ رہی تو بس پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جا سکتا ہے. تو اس پر ویسے تو ہم اگر دیکھیں نفاق پر، منافقت پر، اس طرح سے جو ہے وہ جب کوئی بھی انسان جو ایک دین کی تبلیغ کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے لیکن اس میں ریاکاری کو یا نفاق کو اپناتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک حدیث میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ویسے تو زیادہ حدیث ہیں لیکن فی الحال یہ ایک ہی. ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی. استغفر اللہ. وہ جہنم میں ان کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر کھاتا ہے. جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا. یعنی آپ یہ سوچئے کہ وہ کس اذیت کا، کیسا اذیت ناک منظر اور کیسا اذیت ناک وہ عذاب ہوگا اس شخص پر، کہ جہنمی اس وقت اپنی ہے. اور یہ سب ابھی ہو رہا ہے جبکہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. یعنی وہ جہنمی تھوڑی دیر کو اپنی اس اذیت سے، جو آگ میں ڈالے جانا، ان اٹ سیلف آگ میں جلنا ہی بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ جو باقی جتنے خاص عذاب نہیں آ رہے ہوتے کہ جیسے جو غیبت کریں گے وہ اپنے سینوں کو وہ تانبے کے ناخنوں سے چھیل رہے ہوں گے، اور یہ اس طرح کے، یہ آن ٹاپ آف دوز ہیں. ٹھیک ہے، یہ آن ٹاپ آف دوز ہیں جو قرآن میں آتی ہے نا. سورہ کون سی ہے سورہ جس کے اندر جو ہے وہ اصحاب اخلود کا واقعہ ہے، سورہ کا نام نکل گیا ذہن سے. بہرحال یہ اس میں آتا ہے کہ ان میں کہ انہیں عذاب حریق. ہاں سورہ البروج. جزاک اللہ خیر کثیرہ. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ بینش آپ کو، الیکٹرا آپ کا ہوا. ٹھیک ہے، تو جو سورہ بروج میں آتا ہے نا کہ انہیں عذاب حریق بھی دیا جائے گا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے مومنین عورتوں اور مردوں کو کے ساتھ فتنہ کیا، انہیں فتنے میں ڈالا، اور پھر لیکن ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، یعنی پچھتائی بھی نہیں اپنی اس بربریت پہ، تو پھر کیا ان کو کیا کیا جائے گا؟ انہیں عذاب حریق بھی دیا جائے گا اور عذاب جہنم بھی دیا جائے گا. تو یہیں سے فقہا نے پھر یہ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کیا ہے کہ جہنم کا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا آگ کا، تو جو ایڈیشنل اس عمل کی، یعنی وہ جو خاص ایک فاسقانہ عمل اس انسان نے کیا ہوگا زندگی میں، اس عمل کا ایک خاص کی جو خاص سزا ہوگی وہ آن ٹاپ آف دیٹ ہوگی، ان ایڈیشن ٹو دیٹ عذاب جہنم. ٹھیک ہے، جہنم کی آگ کی ایڈیشن میں. تو وہ جہنمی جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ان کا اپنا قبر میں جلنا ہے نا، وہ ان کے ذہن سے نکل جائے گا، اور وہ اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تمہیں تو بالکل ہی ایک نیکسٹ لیول کے عذاب سے تمہیں گزارا جا رہا ہے. تو اور وہ حیران بھلا کیوں ہوں گے کہ اسے کہیں گے کہ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع نہ کرتا تھا. یعنی یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ ایک نون بد کردار تھا معاشرے کا. جبھی وہ جہنمی جو ہے وہ حیران پریشان ہوگی کہ یہ تو بڑا نیک تھا، اتنا اچھا تھا، یہ تو ہمیں اس نے اتنی زبردست باتیں بتائیں، بلکہ اس کی بات سن کے فلاں نمازی ہو گیا، وہ اس کے خطبے اور وعظ سے متاثر ہو کے جو ہے نا وہ فلاں حج پہ چلا گیا.
تو یہ خود مطلب اس کا یہ حال ہے. تو وہ کہے گا ہاں، جواب دے گا کہ ہاں میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا. اور یہ صحیحین کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ اوتھینٹسٹی کے حساب سے یہ صحیحین کی حدیث ہے. تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں ایسے انسانوں میں شامل ہونے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسے انسانوں میں نہیں، یعنی دوسروں کو تو کہنا کہ شراب حرام ہے لیکن خود شراب کی کنزمپشن ہو رہی ہے صبح شام یا لوگوں سے چھپ کر تنہائی میں. تو پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کے اوپر جو ہے نا وہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کسی کیپیسٹی میں بھی انسان اگر اپنے آپ کو معاشرے میں یا اپنی کمیونٹی میں اس طرح سے پروجیکٹ کرتا ہے کہ میں اس دین کی تبلیغ کرنے نکلا ہوں، تو اب اس کی جو ذمہ داری بڑھ جائے گی، جتنی یعنی احتساب کی ذمہ داری جتنی اس پر لاگو ہوگی اتنی جو ہے وہ شاید کسی دوسرے فرد پر نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب اس کی اس کے فالوئنگ ہے. اب اگر وہ کچھ غلط سکھاتا ہے یا کسی فتنے کا یا برائی کا راستہ کھولتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے گا. ٹھیک ہے، بنسبت ایک انفرادی انسان کے جس کا گناہ ثواب، اس کا اچھا برا عمل جو ہے وہ اس کے اپنی اکیلی ذات تک جو ہے وہ کنفائنڈ ہے. تو اس لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حدیث میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کا کیا انجام لکھا ہے. پھر جو ہے وہ آخری دو آیات کر کے انشاءاللہ رکوع کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر. جو اور کون لوگ ہیں عاجزی کرنے والے؟ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اس میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ بتا رہے ہیں کہ نیکی کی تلقین دوسرے کو کرنا اور خود جو ہے وہ اپنے اندر کمزوری پانا، یہ ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ایک انسانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے. ناٹ دیٹ کہ کوئی جو ہے وہ جان بوجھ کر ہی ایسا کر رہا ہے. بس اوقات مبلغین بالکل سنسیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان کسی ایک خاص چیز کے ساتھ وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کی تبلیغ کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ ایک جینون انسان ہے جو بیسیکلی اپنی اس کمزوری کے ساتھ اسٹرگل کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سے باہر آ جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے، ہمیں کیز دی ہیں، ہمیں 2 کیز دی ہیں کہ جب تمہیں جو ہے وہ لگے کہ جو نیکی کی بات تم کرتے ہو اس کو تم بات کہنے میں آسان ہے، وہ تمہارے لیے کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو یہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے، یعنی وہی بات ہے اپنے نفس کا مجاہدہ کرنے کے لیے 2 ٹولز پکڑ لو، صبر اور نماز. صبر اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد طلب کرو. اور دوسری کیا بات اس سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان اس قابل نہیں ہو سکتا کہ نیکی اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں جاری ہو جائے، چاہے اسے اس نیکی کے بارے میں کتنی ہی نالج کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس نیکی کے بارے میں کتنے ہی واز کیوں نہیں کر رہا، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ نیکی اس کی زندگی کا حصہ بنے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ صبر اور نماز سے. چلے اب آج تو میں نے نان سٹاپ بولا، اب آپ لوگ بتائیں کیسے صبر اور نماز سے. صبر کا ہوتا کیا؟ ویسے تو میں نے مطلب لکھ ہی دیا یہاں پر، لیکن چلیں تھوڑا سا آپ لوگ بتائیں صبر یا نماز کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں نیکی کو جاری کرنے میں، اللہ کی مدد کو ہماری زندگی کا حصہ بنانے کے لیے. کچھ تو بتائیں. یہ تو آیت آئی ایم ویری شیور آپ سب نے بہت دفعہ جو ہے وہ پہلے یہ آیت جو ہے وہ کی ہوگی، تفسیر بھی اس کی کہیں نہ کہیں ضرور کی ہوگی. جی بینش. صبر اور نماز، جی صبر اور نماز یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے پیشنس ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں اس میں بھی ایک صبر اور اہتمام، یہ نہیں کہ جلدی جلدی کر لی، جلدی جلدی دعا مانگ لی اور بس کہ بس اب ہم نے یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، بس اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ ہمیں بس دینا ہی دینا ہے. لیکن اسی طرح جو ہے جو دوسرے اعمال ہیں اس میں بھی جو ہے یہ انٹر ریلیٹڈ ہے کہ صبر جو ہے نا وہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر قدم پہ جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے، ہر قدم میں، عبادات میں، نفس میں، اور جو بھی آپ جو ہمارا عمل ہے، جو عبادت ہے، سب میں ہمیں صبر سے کام لینا ہوتا ہے. صبر ہوگا تو ہی ہماری جو عبادات ہیں اور جو ہماری جو اراکین ہیں اسلام کے وہ ہم صحیح طور پہ ادا کر پائیں گے.
اور صبر کا کیا کانسیپٹ ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے اگر کسی پر کوئی ظلم ہو رہا ہے اور وہ اس کو چپ کر کے برداشت کر رہا ہے اور اس کا زہر اس کے اندر اکٹھا ہوا جا رہا ہے، کیا اس کو ہم صبر کہیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. ہاں ہاں جی، کوئی اور کون بتائے گا؟ بینش کے دیکھو میں علاوہ. یہ صبر ہی ہے نا کہ آپ کے اوپر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے یا بالفرض اگر ظلم چلے نہیں بھی ہو رہا، اگر ایک بات ہے کہ آپ کے کوئی حالات ہیں یا کسی قسم کی بھی ایسی کسی چیز سے آپ جونج رہے ہیں جو آپ کی برداشت سے باہر ہے، تو اگر آپ اسے برداشت کر رہے ہیں اور مطلب دیکھو نا کسی چیز کو اس طرح سے احسن طریقے سے برداشت کرنا اور اسے اسی حالات میں رہ کے اور آپ مطلب چلتے جانا، زندگی کو گزارتے جانا، یہ صبر ہی ہے نا. مطلب صبر، اگر ہم صبر سے کام نہیں لیتے تو پھر تو آپ وہ والے حالات سے گزارا کر ہی نہیں سکتے نا، چاہے وہ حالات کسی کے ظلم کے ہوں یا آپ ویسے تنگ ہوں یا آپ کسی کو برداشت کر رہے ہوں. جیسے گھر میں دیکھ لو، جیسے ساس سسر وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی آپ کا گھر مطلب اس طرح کا گھرانہ ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ سے نہیں برداشت ہو رہا، تو وہ صبر ہی ہے نا. صبر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی اندر کی جو چیز ہے جو آپ کا دل کر رہا ہے ایکچولی کہ آپ اس ماحول کو برداشت نہیں کر رہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے بیسکلی. اپنے آپ کو آپ نے اپنی وہ جو خواہشات یا جو بھی کچھ جو آپ چاہ رہے ہو کہ ایکچوئل ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہو رہا، تو آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے نا اس چیز سے. تو اس چیز میں کہ اپنے نفس پہ کتنا قابو پا رہے ہو آپ، تو یہ چیز صبر ہی ہے نا پھر. مطلب اس کا اگر صبر نہیں ہوگا تو پھر تو آپ برداشت کر ہی نہیں سکتے نا بالکل، پھر تو آپ میں برداشت کا مادہ ختم ہو جائے گا بالکل. تو اچھا، بیسکلی تو میرا خیال ہے صبر ہے. صحیح. آرزو کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ہاں جی، کوئی اور؟ رابعہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صبر یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کچھ برداشت کر رہے ہو، لیکن اس کا مین صبر کا پوائنٹ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ ہر وقت شکوے شکایتیں جو آپ ہم لوگوں سے کریں اس کو نہ کیا جائے. اپنے اینڈ پہ کوشش ضرور کی جائے اپنے حالات سے نکلنے کی، لیکن جو شکوے شکایتیں ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے. تو میرے لحاظ سے صبر ہی ہے. ہاں، ویری گڈ. اور سعدیہ، آپ نے کیا اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے؟ السلام علیکم. میں یہ سوچ رہی تھی کہ صبر اور نماز جیسے یہاں پر ساتھ آئے ہیں، صبر یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر حالات آتے ہیں یا آپ لوگ فیس کرتے ہیں اس کو برداشت کرنا، اور اگر آپ کی برداشت سے باہر ہوتا ہے تو اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نماز سے رجوع کر لیں، مدد لے لیں اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہم اس صبر پر قائم رکھ سکتے ہیں. ان کی مدد کے بغیر تو بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک ٹائم بعد یہ ہوتا ہے ہم 2 دن برداشت کر لیں گے کسی بات کو، 2 مہینے کر لیں گے، پھر ایک ٹائم پہ آ کر ایسا مطلب انسان ہم لوگ کو ہٹ پڑتے ہیں یا کھو دیتے ہیں اپنا صبر کا دامن. تو میرے خیال سے صبر یہ ہے کہ ظلم پہ برداشت نہ کرتے جائیں، اللہ کی مدد کے مطلب اللہ کی مدد ساتھ ساتھ لیں ہم لوگ نماز کے تھرو. اچھا، وہ ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا صبر سے مراد مطلب میں سمجھ جائیں شاید آپ میرے، میں اتنا ایکسپلین نہ کر پاؤں کہ یعنی کہ اگر جیسے اللہ نہ کرے کوئی مصیبت یا کوئی غم کوئی تکلیف جیسے ہوتی ہے تو اس میں انسان جو ہے دل برداشتہ ہو جاتا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اس میں آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم دل میں جو ہے نا اتنا صبر کریں اور شکر ادا کریں کہ ہم اس چیز کا زبان سے کوئی شکایت نہ کریں، کوئی شکوہ نہ کریں اللہ پاک سے نا. بس وہ صبر مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پیارا ہوتا ہے جو وقت پہ مطلب انسان کرتا ہے نا، تو اس کا اجر بھی بہت ہوتا ہے جو کہ ہم اللہ مصیبت کے تعالیٰ سے شروع کوئی میں شکوہ شکایت نہ کریں. مصیبت کے شروع میں جو کیا جائے ہے نا، جی اصل یہ ہوتا ہے. اچھا نخبہ، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ صبر مطلب ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک صبر ہوتا ہے جیسے ہمیں تکلیفوں پہ آیا، اور ابھی ادھر جس طرح یہ پیچھے بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم آتے ہیں جاتے ہیں مطلب لگتے ہیں تو ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو اس پہ بھی ہمیں صبر ہی کرنا ہے. اور بڑے لوگ ہیں جو مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ادھر سرکے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ کچھ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط راستے پہ چلا گیا ہے، اس نے یہ چیز چھوڑ دیا، جو قرآن کے راستے میں آتا ہے اور ان سے ہٹ جاتا ہے جو وہ خود ایڈ کر کر کے بتاتے ہیں، تو وہ اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ چیز شاید اس میں یہ بھی تھوڑا سا اس کا آتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگنے سے بڑی مشکلات آتی ہیں، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے. صبر کریں گے تو پھر ہم اس کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں، نہیں تو نہیں. کہ تہمینہ بھی کچھ جو ہے وہ
موتی ہم پہ نچھاور کرنے السلام والی ہے. علیکم. وعلیکم السلام. یہ اتنے موتی تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں صبر یہ ہے کہ ہم سچویشن کے اوپر جیسا سب نے کہا شکوہ نہ کریں، لیکن سائڈ بائی سائڈ ہم اللہ میاں سے مستقل ڈٹے رہیں اپنے صحیح حق کے راستے پہ. اور یعنی جو بھی تکلیف ہے اس میں جو صحیح راستہ ہے اس کو چنیں، اور جو کچھ ہے اس پہ شکر کریں. جو شکر ہم پچھلی چیز پہ نہیں کرتے اور ایک آئی ہوئی مصیبت پہ دکھ اور شکوہ کرتے ہیں، بیسیکلی یہ وہ بات ہے کہ ہم صبر ایک طرف تو کہہ رہے ہیں صبر صبر ہم جو ہے ٹھیک، لیکن ہم پچھلے چیزوں پہ شکر بھی نہیں کر رہے، کیونکہ کوئی بھی ڈپرائیوڈ نہیں ہے. ہر ایک چیز، ہر ایک مصیبت میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اچھا ہے. بالکل ہم اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے، اور پھر ہم یہ ہے کہ اللہ سے مدد، جس طرح پہلے سب نے کہا نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے. اصل بات یہی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کیا ہم ظلم کے اوپر اس کو برداشت کرتے رہیں. بیسیکلی برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی لیے ایک کوئی راستہ نکالنے کے لیے کوشش اور دعا، بہت پیاری تو بات ہی ہے. وہ ہمارے اوپر سے وہ چیز جا سکتی ہے. ہاں ایک دفعہ اسے ریوائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بھی نہ بھول جائے کہ یہ جو شکر والی بات کہی ہے نا تہمینہ نے، یہ بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے پاس پازیٹیوز کیا ہیں اس سچویشن میں. اچھا، عبد الرافع ہارون جو ہیں، آپ کا نا مائک انمیوٹ ہوا تھا یا ہینڈ ریز ہوا تھا، شاید اب نہیں رہا. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ نام چینج کیا تھا لیکن شاید نیم چینج نہیں ہوا. میں بھی یہی چاہ رہی تھی بتانا کہ مدیحہ ہے نام؟ جی میں اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. کوئی ہمیں کوئی پرابلم یا کوئی ہم کسی پرابلم میں یا مصیبت میں آتے ہیں، ہم سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میں سے پازیٹیو دیکھیں. اگر ہم پازیٹیو نہیں دیکھتے یا نہیں دیکھ پاتے تو پھر تو ہم دیکھ نہ پانا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، وہ پھر ہمیں ایک ہیلپ چاہیے ہوتی ہے یا دعا چاہیے ہوتی ہے. اور اگر ہم وہ پازیٹیو دیکھ لیتے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے وہ مصیبت یا وہ پرابلم کا وہ جو ٹائم جو فیز ہے وہ گزارنا آسان ہو جاتا ہے. پازیٹیو ہو سکتے ہیں اور پھر ہی ہمارے اندر شاید صبر آ جائے، نہیں تو وہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ گزارنا اور اس کا آپ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے ہو. یہ میرے مائنڈ میں بات. اور دوسرا یہی بات کہ اگر اس ٹائم پہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہی ہوگی کہ ہم اس پہ بھی شکر کے کلمات منہ سے ہمارے نکل جائیں اور نماز کی طرف ہم چلے جائیں، کیونکہ اللہ کا خاص کرم ہے وہ ہم پر، ہم اگر اس طرح سے ہو جائے. چلیں روپا، آپ کی کوئی اور پوائنٹ ہے؟ آپ ایسے کریں چیٹ میں یا تو ٹائپ کر دیں، میں سم اپ کرتی ہوں. جزاکم اللہ خیر، آپ لوگوں نے بہت اچھے انپٹ دیے ہیں. اصل بات وہی ہے جو میں بھی اسی حوالے سے سوچ رہی تھی، جو آپ لوگوں نے بھی کہا، جیسے رابعہ نے بھی کہا، تہمینہ نے بھی، اور آپ سب نے آلموسٹ اپنے اپنے الفاظ میں، کہ صبر جو ہے نا یہ ایک پیسو فینومینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اٹ از ناٹ پیسو. ظلم ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے اور ہم بٹر ہو گئے اور ہم نے غیبت شروع کر دی اور ہم نیگیٹو ہو گئے، جسٹ بیکاز وی ڈڈ ناٹ ٹرائی ٹو چینج دا سچویشن اور وی ڈڈ ناٹ ٹرائی ٹو چینج آور سیلوز، تو ہم نے جو ہے وہ اپنی اس حالت کو صبر کے ساتھ لیبل کر دیا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، صبر ایک بہت ایکٹیو فینومینا ہوتا ہے. یعنی سائڈ بائی سائڈ، جیسے کہ آپ سب نے کہا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سچویشن میں چینج کہاں لا سکتی ہوں. یہ نہیں کہ اگر جیسے ہی ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور ہم بس نہ بیٹھ گئے اور اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اور اب ہم نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے، ہم نے سٹینڈ بھی نہیں لینا. اگر ہم دیکھتے ہیں نا قرآن میں، تو سورہ العصر جو ہمارے پاس ہے اور سب سے جیسے جسے کہتے ہیں کمپریہنسو سورہ ہے ان کانسیپٹس کے اوپر، دین میں نجات کے کانسیپٹ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتے ہیں تمام انسانیت خسارے میں ہے. تمام انسانیت سوائے کس کے؟ وہ جو 4 کیٹیگریز ہیں، جو ایمان لے کر آئے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح عمل کیے، صلاحیت والے اعمال کیے. ٹھیک ہے، وتواصوا بالحق، اور وہ حق کے ساتھ نصیحت کرتے رہے یا وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ وصیت کرتے رہے. یعنی حق کے راستے پر جب چلیں گے تو مشکلات تو آئیں گی، مشکلات آئیں گی تو پھر صبر سے کام لینا ہے. اور پھر جیسے آپ لوگوں نے کہا، جیسے نقبہ نے بھی کہا کہ صبر کی مختلف اقسام ہیں. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کہ ایک صبر ہوتا ہے، 2-3 اقسام ہیں اس میں جو ہے وہ دیکھ لیتے. ایک ہوتا ہے صبر آزمائش پہ صبر کرنا. جو بھی آزمائش آ گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کی جوان اولاد لے لی، اللہ تعالیٰ نے کسی کا چلتا کاروبار ضائع کر دیا،
اچھی بلی لگی لگائی نوکری تھی، ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اٹھ کر کسی نے حسد اور دشمنی شروع کر دی، بدنام کرنا شروع کر دیا، اچھی بلی عزت ہی معاشرے میں، کوئی بھی آزمائش آ گئی ہے کسی بھی قسم کی، اس آزمائش میں صبر کرنا. اور اس میں جیسا کہ پہلے آپ نے جو کہا کہ جو طلت کہہ رہی تھی پوائنٹ، کہ صبر وہ ہوتا ہے جو آزمائش کی شروع میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ شروع میں ہم نے چیخو پکار کر لی، رو پیٹ بھی لیا، پوری دنیا کو بھی بتا دیا، اب جب تھوڑا سا اپنا دل بھی ٹھہر گیا تو پھر بعد میں کہا ہم نے تو بھائی بڑے صبر سے کام لیا، دیکھو میں تو بالکل کسی کو میں کچھ نہیں کہتی. اچھا صبر ایٹ دا سیم ٹائم، صبر کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اپنے دل کی یہ بات کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ بات یاد رکھنی ہے ہمارے اندر میں اس آزمائش کا اثر کیا ہے. کیا ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے؟ کیا ہم اپنے اندر پازیٹیو ہو رہے ہیں کہ نیگیٹو ہو رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے اندر نیگیٹو ہو رہے ہیں، ہم لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا، کیا ہم اپنے اندر آنے والی تبدیلیوں کو محسوس کر رہے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور اب وہ ہم سے نہیں ہو رہی ہیں خالی صبر کے ذریعے، تو کیا ہم نے صلات سے اللہ کا کنیکشن اور مضبوط کرنے کی کوشش کی؟ کیا اللہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش میرے ایمان کو کم کرتی ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اب میرے صبر کو گھٹا رہی ہے، میں جیسے پہلے صابر تھی مجھے لگتا ہے میں ویسے نہیں رہی. جیسے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ اب ہمارا اسٹیمنا نہیں رہا چیزوں کو اس طرح سے برداشت کرنے کا جیسے ہم پھر بھی کر لیتے تھے کبھی. تو اس اسٹیمنا کو انکریز کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے وصلات، اس لیے پہلے صبر آیا ہے پھر نماز کی بات آئی ہے، وصلات اور نماز. یعنی جیسے ہی یہ لگتا ہے، بلکہ جیسے نہیں ہوں گی تو سائڈ بائی سائڈ دونوں چیزیں اکٹھی جاری ہوں گی، پر جیسے لگے گا نا کہ صبر کا پلڑا تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا ہو رہا ہے، فٹافٹ نماز سے اس کو اور بھاری کرنا ہے. جیسے کہ امام احمد نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع کر دیتے تھے، نماز یعنی ایکسٹرا نماز جو ہے وہ ایڈ کر لیتے تھے، کیونکہ نماز جو ہے یہ ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے. اور آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے جب بھی ایسے حالات آ جائیں جو ہمارے بس سے باہر ہوں، اچھا چلیں سوری پھر بات وہ ہو جائے گی، میں 3 آپ کو جو ٹائپ بتا رہی تھی، ایک یہ کہ آزمائش میں صبر ہے، دوسرا ہے صبر بالمعصیہ، ٹھیک ہے، گناہ پہ صبر کرنا. دل میں بہت زیادہ خواہش آ رہی ہے کہ بھئی وہ جو ایک سیریز شروع کی تھی نا، ہم نے کوئی سوپ سیریل شروع کیا ہوا تھا، آج بیٹھ کے نا بنج واچنگ کریں، آج ہی ساری رات بیٹھیں اور بس اس کو، لیکن کیا کیا، نفس پہ قابو پایا کہ کہا نہیں، اگر وقت پہ نہیں سوؤں گی تو فجر پہ نہیں اٹھ سکوں گی. لیٹ نائٹ دیکھتی تو رہوں گی ٹھیک ہے، مجھے ابھی تو فوراً تو کسی نے بھی نہیں پوچھنا، میں تو ایڈلٹ ہوں، نہ کوئی کسی نے میرے ہاتھ سے موبائل لینا ہے، نہ کوئی اما ابا نے کہنا ہے کہ سو جاؤ بیٹا ٹائم ختم ہو گیا گیجٹ کا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، خود ہی اپنے روز کے تحت تو ورنہ نہیں ہوں، کر تو لوں گی. لیکن یہ کہ نہیں کرنا چاہتی، کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیونکہ اگر میں نے دیر تک جاگوں گی تو مجھے معلوم ہے کہ فجر کی نماز میں مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا، اور مجھے فجر کی نماز قضا کرنا گوارا نہیں. یہ ہے صبر بالمعصیہ، ٹھیک ہے. یا بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنا جسم آدھا ننگا کر کے دکھائیں کہ ہم دنیا میں کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں، ہمیں کوئی کم سٹائل آتے ہیں، ہم کسی کو یہ ہالی ووڈ ایکٹریس سے کم ہے کیا؟ میرے پاس بھی بڑی زبردست کپڑوں کی کلیکشن ہے، ڈیزائنر کپڑوں کی، اور جیولری بھی ایسی ہے، دل چاہتا ہے ہم بھی شمع محفل بن کے جائیں، لیکن بنیں گے نہیں. کیوں نہیں بنیں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے، اس لیے اپنے اس تصور سے جتنی محبت ہے اسے کہیں زیادہ اللہ سے محبت ہے. اسے کہتے ہیں صبر بالمعصیہ، گناہ کی خواہش کا نفس میں ہونا لیکن گناہ نہ کرنا، خود کو روکنا. ٹھیک ہے، تو صبر کیا ہے؟ روکنا، تھامنا، ریزسٹنس پیش کرنا. پھر ہے صبر بالاطاعہ، کسی بات کا حکم ہے شریعہ میں، اس حکم کو بجا لانے میں مشکلات ہیں. مثال کے طور پہ حج فرض ہو گیا، حج پر جانا ہے لیکن بہت گرمی کے مہینے ہیں، ٹھیک ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، ادروائز جناب ہمیں کراؤڈ سے بھی گرمی سے بھی نہیں برداشت ہوتی، پر جانا ہے تو جانا ہے، وہ برداشت کرنا ہے، بہت بہت چلنا پڑے گا، کہاں ہم گاڑیوں میں آنے جانے کے عادی انسان، کہاں وہ اتنے اتنے میلوں پیدل چلنا، تو لیکن کرنا ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہ ہے صبر بالاطاعہ. بہت سردی کا موسم ہے، نہیں دل کرتا لحاف سے نکلنے کو، پانی بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کب آئے گا، گرم آئے گا نہیں آئے گا، گیزر چل رہا تھا، گیس تھی رات میں تھی نہیں تھی، لیکن وضو کرنا ہے، اٹھ کے لحاف سے بھی نکلنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر. تو وہ جو تکلیف ہے لحاف سے نکلنے کی، وہ جو تکلیف ہے حج کے مناسک ادا کرنے کی، وہ جو تکلیف ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی، یہ برداشت کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہ صبر کی جو 3 اقسام ہیں، صبر بالابتلاء یعنی آزمائش کا، صبر بالمعصیہ گناہ پر،
گناہ کی بہت زیادہ خواہش ہو رہی ہے لیکن صبر کرنا، اور صبر بالاطاعہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو بجا لانے میں جو ہے وہ جو بھی کوئی ہے، جیسے حق ہے، ٹھیک ہے، حق کے اوپر آپ کھڑے ہوئے، اب آپ کو بیکلیش فیس کرنا پڑ رہا ہے سوسائٹی سے، ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کتنے ویل ریپیوٹڈ تھے، سوچیں ایک اعلان نبوت کیا کر کیا کہ ہر کوئی دشمن ہو گیا. تو کیا آپ کا دل نہیں کبھی کیا ہوگا کہ میں بیک ٹو اسکوائر ون چلا جاؤں جب یہ سارے مجھے صادق اور امین کہا کرتے تھے؟ لیکن صبر کرنا ہے. تو صبر ایک ایکٹیو فینومنا ہے. صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا، آپ اسے اگزامپل لے لیں، جیسے ہم میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے ایک دشمن آیا ہے جو کہ تیر انداز ہے. اب آپ نے جناب تیر کمان سے نکال کے تیر والا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. سامنے دشمن آئے جو نیزہ بازی میں بڑا مشہور، اب آپ نے اپنا نیزہ نکالنا ہے پیچھے سے، نیزے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اب اس مقابلے میں آپ زخمی بھی ہو رہے ہیں، تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹتے. آپ ہر دفعہ ٹول کون سا نکالیں گے؟ جو مد مقابل لے کر آئے گا. یہ ہے صبر. ایک دفعہ اس نتیجے پر پہنچ گئے نا کہ یہ بات حق ہے، اب آپ اس کے اوپر دنیا کا کوئی رشتہ بھی ناراض ہوتا ہے نا تو آپ صبر اختیار کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم اس سچویشن کو احسن طریقے سے ہینڈل کرنے کی ایبلٹی پیدا کرنا. ایٹ دا سیم ٹائم اس سچویشن کی ٹاکسیسٹی اور زہر کو اپنے اندر داخل ہونے کے لیے نہ الاؤ کرنا. ایٹ دا سیم ٹائم اس سچویشن کی نیگیٹیوٹی سے خود کو شیلڈ کرنا. یہ ہے صبر. اور جہاں جس کیپیسٹی میں بھی اس ظلم کو ہم روک سکتے ہیں ہم روکیں. ٹھیک ہے، ظلم کو برداشت کرنا، محض ظلم کو برداشت کرنا صبر نہیں ہے. ظلم کو اگر روکا جا سکتا ہے اور صرف اس لیے نہیں روک رہے کہ ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی تو صبر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ایون مطلب جیسے آپ نے ساس بہو اور ان رشتوں کی بات کی، یہاں پر بھی اگر خواتین جو ہیں وہ کہیں پہ اپنے لیے سٹینڈ لے کر اپنی سیلف رسپیکٹ کو بحال کرتی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے بیکلیش تو ان کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سسرال سے کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ اپنے میکے سے بھی کرنا پڑے، شوہر سے فیس کرنا پڑے، لیکن جہاں ان کی عزت نفس پامال ہو رہی ہے وہاں پر وہ جو ہے وہ اپنے لیے سٹینڈ لیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ ظلم کو جو ہے وہ برداشت کرنا صبر ہے. سٹینڈ لیں اور لے کر وہ بری بنیں گی، بس ٹھیک ہے، پھر اس چیز کو کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بدتمیزی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، بد اخلاقی نہیں برتنی. بڑے اخلاق اور تمیز اور تہذیب سے اگلے کو اپنا جو ہے وہ نقطۂ نظر کنوے کر دینا ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سب کے حقوق ادا کرتے رہنا ہے، عزت دینی ہے. اسی طرح تو اگلے تک ہمارا یہ موقف پہنچے گا نا کہ ہمارا احتجاج صرف ظلم پر ہے، ہم کسی کے بدخواہ نہیں ہیں، ہم کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم صرف اپنی رسپیکٹ کے اوپر جب وہ سٹینڈ لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صبر ایک بہت ایکٹیو فینومینا ہے. صبر جو ہے یہ ٹرانسفارمیشنل فیز ہے پرسنالٹی کے لیے. جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا بندہ مومن جب اس آزمائش سے نکلے تو ایک ٹرانسفارم پرسن کے طور پہ نکلے. پھر ایک آزمائش سے وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، پھر اسے اگلی آزمائش میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سٹیپ ہو گیا، اب اگلی پہ صبر کرو. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے وہ ہمارے سامنے بڑا پیارا ایک اسوہ ہے صبر کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریٹیلیشن کی پرمیشن نہیں تھی، نہیں، حالانکہ جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ علیہ السلام لے آئے رضی اللہ عنہما اسلام میں داخل ہو گئے، جب بھی وہ تو بہت کہا کرتے تھے اور تب تو کافی تقویت بھی مل گئی تھی اسلام کو، لیکن تب بھی جو وہ الاؤڈ نہیں تھا. ابھی ریٹیلیٹ نہیں کرنا، ابھی برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سب نے جو صبر سے کام لیا، لیکن آپ دیکھیے حضرت بلال نے صبر کیا لیکن احد العہد نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، حضرت سمیہ نے، حضرت یاسر علیہ السلام، انہوں نے جو ہے وہ اپنی جانیں دے دیں، لیکن انہوں نے ایک حرف بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف یا اللہ کے شرک میں انہوں نے کہنا گوارا نہیں کیا. یہ بے بسی نہیں ہوتی، صبر ایک بہت امپاورڈ سچویشن ہوتی ہے. تو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا ویژن چینج ہو. صبر کو عام طور پر ہم ایک بہت پیسو اور بڑا ایک مظلوم اور بیچارگی والا جو ہے وہ اس لینز سے دیکھتے ہیں، لیکن صبر ایکچولی اگر صبر اس طرح کیا جائے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اس کا کانسیپٹ دیا ہے تو یہ صبر بہت ہی ایک امپاورڈ حالت ہوتی ہے. آپ سوچئے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تھا، کیا ان کے حساب نہیں ہلے ہوں گے؟ ہلے ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہ بھی انسان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مشکلات سے گزرے کیا ان کو نہیں تکلیف پہنچی؟ ڈیفینیٹلی پہنچی تھی، لیکن اتنا امپاورڈ ہو جانا کہ یہ یقین رکھنا نا کہ اے میرے اللہ تو میرے ساتھ ہے، تو میرے لیے کوئی وے آؤٹ بنائے گا ہی بنائے گا، چاہے آج بنائے گا چاہے مہینے کے بعد بنائے گا، پر وہ وقت آئے گا. دس از اے ویری امپاورڈ کنڈیشن اور سچویشن.
یہ ہے بیسیکلی. اور بہت ایکٹیو فینومینا ہوتا ہے. انسان کبھی بھی غلط کے اوپر کمپرومائز کر کے نہیں بیٹھ جاتا. ظلم پہ کمپرومائز جس کیپیسٹی میں بھی وہ اس کو چینج کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس چینج کی کرنے کی وجہ سے, ان کوششوں کی وجہ سے اسے جو بھی ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے وہ فیس کرتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے وہ, حتیٰ کہ اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے. دیکھیے حضرت آسیہ کو, بھئی وہ صبر کر کے بیٹھ جاتی, نہ کہتی وہ جو ہے وہ فرعون کے سامنے نہ کلمہ حق کہتی, چپ کر کے بیٹھی رہتی, وہ بھی تو صبر ہوتا نا. لیکن اس کا بدنی ظلم برداشت کیا پر اپنا ایمان نہیں بیچا انہوں نے. اس پر سودا کوئی نہیں کیا انہوں نے. سودا کیا تو وہ تو انہوں نے اپنے مقام کا کیا, اللہ کے عرش کے پاس بس. تو یہ صبر تھا کہ کیسی زبردست امپاورمنٹ تھی ان کے اندر, کہ ایک طرف فرعون ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کچل دوں ان کے جسم کو, میں مسل دوں, میں کس طرح ٹارچر کروں اس عورت کو کہ یہ کہہ دے کہ میں رب ہوں. سوچے ایکچولی وہ بیچارہ ہے اس سچویشن میں, اس کی بیچارگی دیکھیں. دنیا جہان کا ظلم وہ آزمانے کو تیار ہے, وہ آزما رہا ہے, اور صرف یہ کرنے کے لیے کہ یہ مجھے رب مان لے. اور وہ ایک اتنی امپاورڈ بندی بن چکی ہے وہ صبر کرنے کی وجہ سے, جس کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے جو مرضی کر لو, کیا لے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ مجھ سے, میری جان اور جسم ہی لے سکتے ہو نا, تو بس لے لو, میں نے تو جو سودا کر لیا وہ. تو یہ صبر کی وجہ سے انسان کے اندر یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے نا یہ, اور جس میں آپ لوگوں نے سب بہت اچھی بات کہی کہ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی جگہ برداشت تو کر رہے ہیں لیکن آپ غیبت شروع کر دیں, بیٹر ہو جائیں, اپنی نیگیٹیوٹی دوسروں پہ. جیسے ساس نے اپنی ساس کا ظلم برداشت کر لیا, اب وہ اپنا وہی جو جنریشنل ٹاکسیسٹی ہے وہ اپنی بہووں پہ اتارتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتی ہے. تو یہ صبر نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ وہ کہانی بھی سناتی رہے گی کہ میں نے تو بہت ظلم برداشت کیا اپنی ساس کا, اور میں نے سوچا تھا کہ میں نے اپنی بہوؤں کے ساتھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یا ہم پیرنٹس اپنے کوئی بھی بچپن کے ٹراماز لے کے بڑے ہوتے ہیں, اپنے بچوں میں وہ ٹراماز ٹرانسفر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ صبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, صبر یہ ہوتا ہے کہ پرسنالٹی میں نکھار آئے, پازیٹیو ٹرانسفارمیشن آئے. اگر نیگیٹو ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہی ہے باڈی ہماری پرسنالٹی کسی بھی آزمائش کے نتیجے میں, تو اس کا مطلب ہے ہم نے صبر نہیں کیا, چاہے ہم نے ایک لفظ بھی اس پوری آزمائش میں نہ زبان سے نکالا ہو شکوے کا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے صبر نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے صبر کے بارے میں. اور بے شک یہ بہت بھاری چیز ہے. کیا بھاری چیز ہے؟ اس میں اسکالرز کہتے ہیں نماز کی طرف بھی اشارہ ہے, لیکن یہ بیسیکلی صبر اور نماز دونوں سے جو کام لینے کی یہ جو وصیت ہے, یہ جو نصیحت ہے نا, یہ ایک بھاری چیز ہے. لیکن خاشعین پر نہیں, جھکنے والوں پر نہیں. ہم کہتے ہیں نا خشوع و خضوع اختیار کرنا, تو خشوع اختیار کرنے والوں پہ نہیں. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں, ان میں کیا ہے کوالٹی جو جھکے ہوئے؟ کسی کا مائک آن ہوا ہے, پلیز میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو خشوع کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ جنہیں ظن ہے کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظن کیا ہوتا ہے؟ ظن ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے عربک میں, جیسے ابن جریر جو ہیں انہوں نے رحم اللہ علیہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو عرب ہے نا بسا اوقات ایک ہی ٹرمینالوجی کو دو متضاد میننگز میں استعمال کرتے ہیں. تو ظن کو وہ شک اور گمان میں بھی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, اور ظن کو جو ہے وہ یقین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی ظن وہ یقین ہے, یعنی عام طور پر تو ہم آنکھوں سے اپنے کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں, ہاتھوں سے چھو لیتے ہیں, زبان سے چکھ لیتے ہیں, یا ناک سے سونگھ لیتے ہیں, کانوں سے سن لیتے ہیں نا, تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اپنے ان حواس خمسہ کے بغیر ان کو استعمال کیے, یعنی ان کے علاوہ, ٹھیک ہے, غیر مرئی کوئی علم ہے, غیر مرئی سورس سے جو ہے وہ ایسا علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے, لیکن اس پر ہمیں یقین ہے. ٹھیک ہے, جیسے الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے حواس خمسہ پہ بالکل بھی نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کو ہم کمپریہینڈ کر سکتے, نہ ہم سائنس کی کسی لیبارٹری سے جو ہے وہ نہ روح کا وجود ہم ثابت کر سکتے ہیں, نہ فرشتوں کا, نہ ہم نے جنت و جہنم دیکھی ہے. لیکن الحمدللہ میرے آپ کے ہم سب کے دلوں میں مکمل ظن ہے کہ یہ جو ہے وہ بالکل قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے. بالکل ہمارے اوپر رب کی ذات بیٹھی ہے جو خالق ہے, اور جو ہمارا سارا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ اس کو اپنے قبضہ قدرت سے وہ چلا رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ظن ہے جس کے اندر حواس خمسہ نہیں شامل, یہ جو علم ہے, اسے جو یہ یقین ہے اسے کہتے ہیں ظن. ٹھیک ہے, تو اسے بھی کہتے ہیں اور شبہ شک اور اس کو بھی کہتے ہیں. تو بہرحال اس میں یہ کہ انہیں یہ جو خاشعین ہے نا, جب وہ اتنی مشکل سے گزر رہے ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو جب یہ بتائیں گے, کیونکہ بسا اوقات ہمیں مشکل میں لگتا ہے کہ یہ وقت اب کبھی نہیں جائے گا, کبھی نہیں ختم ہوگا, لیکن کیا بات ہے کہ اس ٹائم پر یہ سوچنا اس بات کو کہ نہیں, اگر میں نے اس وقت کو واقعی صبر سے گزارا اور اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اور مضبوط کیا نماز اور ذکر کی شکل میں, تو
جب میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گی نا تو بس پھر میرے لیے بہت پلیزنٹ لائف ہوگی. یعنی وہ صرف اسی بات کا گمان نہیں رکھتے یا یقین نہیں رکھتے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے، بلکہ انہیں یہ بھی حد درجے یقین ہے کہ میں اگر اس کام کو اسی طرح کروں گی جیسے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نا تو میرا رب میرا اجر ضائع نہیں کرے گا، وہ مجھے بہت ہی زبردست اس کا جو ہے وہ وہاں پر بدلہ دینے والا ہے. تو یہ جب احساس ہوگا تو ہمارے لیے اس سچویشن سے، ان ڈارک مومنٹ سے گزرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ احساس ہمیں بتائے گا کہ ہولڈ آن ٹو پیشنس فور اے لٹل مور وائل، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ ایک تو اس کو ایز بھی کر دیں گے، یہاں بھی ایز کر دیں گے، لیکن یہ جو تم ابھی اس سب سے گزر رہے ہو نا، یہ جو ایک لوڈ آف ایموشنل ڈسٹریس ہے، سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے، فزیکل ڈسٹریس ہے، فائنینشیل ڈسٹریس ہے، یہ سارا جو لوڈ ہے نا، یہ اس کا تمہیں ایک ایک لوڈ کا جب تمہارے نامہ اعمال پہ اللہ تعالیٰ جب اس کے لیے وہ کریں گے نا، وہ جس سے کہتے ہیں نا مثقال ذرہ، ٹھیک ہے، تو وہ جب ذرے کی مثقال جب ادھر رکھی جائے گی نا تو اس کو سوچو کہ یہ کتنا بھاری ویٹ اس کا بنے گا ادھر. تو جب انسان وہاں کے انعامات کو سوچے گا نا تو پھر انسان کو صبر کرنا آسان ہوگا، پھر ان مومنٹس پہ صبر کرنا آسان ہوگا جس پہ انسان کو لگتا ہے کہ اب میرے بس کی بات بھی نہیں رہی. تو یہ ان ڈارک مومنٹس کے لیے جو ہے یہ ہوپ ہے اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں مومنین کو کہ اگر میری مدد چاہیے، اگر میری مدد تمہیں اپنی زندگی میں نیکی اور تقویٰ کو جاری کرنے کے لیے چاہیے ہے تو یہ دو ٹولز ہیں، ان دونوں ٹولز کو صحیح سے استعمال کرنا ہے، ان کو غلط نہیں کرنا. خاص طور پہ صبر کو ہم بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا اس کے بارے میں جو ہے وہ فیڈ بیک دیا. تو صبر جو ہے وہ اس کو ٹھیک سے استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی نماز سے مدد لینی ہے. اور اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ بالکل میری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہو اور تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو، کیونکہ وہ جس سے کہتے ہیں نا کہ بس تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر. ہم اپنے بچوں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں نا جب ان کو کوئی چوٹ لگی ہے اور ہم لے گئے ڈاکٹر پہ، ٹانکے لگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مما درد، ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ بس تھوڑی دیر اور بیٹا، بس تھوڑا سا رہ گیا، بس تھوڑا سا رہ گیا، اینڈ ناؤ دیئر یو گو، اٹس آل ڈن. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، تھوڑی دیر اور، بس یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے ڈال رہا ہوں تاکہ میرے پاس آؤ. تو جو اس پر صبر کرو گے اس سے تمہارا نامہ اعمال اتنا بھاری ہوگا اس دن کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا. تو اسے اگر ہم اس طرح سے دیکھیں اس تناظر سے تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے ساتھ جب وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو یہ اس کا ہمارے ساتھ ایک محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. تو پھر جتنا بڑا دعویٰ جو بندہ مومن کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے، یا اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا ایمان بہت مضبوط، تو وہ اسی درجے کے حساب سے آزمایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمتیں ہیں تھوڑی سی جو آج ہم نے دیکھی ان آیاز میں. اور اسی طرح ہمارا رکوع جو ہے 5واں وہ باذن اللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اپنا 6واں رکوع شروع کریں گے. اپنی کلاس کلوز کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.